اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین نبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ کا آج کا عنوان، یہ تیر تو خواہ مخواہ جھوٹی فال نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو 3 لوگوں کے لیے ایک اونٹ مختص کیا ہے، 4 اور 5 لوگوں کے لیے بھی ایک ہی اونٹ میسر ہے۔ سعد بن زید، سلمہ بن سلامہ، عباد بن بشر، رافع بن یزید اور حارث بن خزیمہ، 5 لوگوں کے لیے ایک اونٹ ہے۔ باقی قافلہ بھی اسی طرح باری باری اونٹوں پر سواری کر رہا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص مدینہ منورہ سے بدر جاتے اور واپس مدینہ منورہ آتے ہوئے مکمل راستہ پیدل چلتے رہے ہیں۔ سعد ایک لمحے کے لیے بھی اس سفر میں اونٹ پر سوار نہیں ہوئے۔ مدینہ منورہ سے بدر کا فاصلہ تقریباً 156 کلومیٹر ہے۔ آج اتوار کا دن اور رمضان کی 12 تاریخ ہے۔ مرج الزیبہ مدینہ منورہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکلتے ہی مرج الزیبہ کے مقام پر اپنے قافلے کا جائزہ لیا اور کم عمر بچوں کو واپس مدینہ منورہ بھجوا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 سال سے کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیجا ہے۔ واپس بھیجے جانے والوں میں عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، رافع بن خریج، برا بن عازب، زید بن ارقم اور زید بن ثابت انصاری شامل ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے میں شامل کم عمر لوگوں کو تلاش کر رہے تھے تو میرا چھوٹا بھائی عمیر ابن ابی وقاص چھپ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تم چھپ کیوں رہے ہو؟ عمیر نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ نہ لیں، مجھے کم عمر ہوتے ہوئے واپس نہ بھیج دیا جائے، میں اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر سے کہا، تم بھی مدینہ منورہ واپس لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر عمیر نے رونا شروع کر دیا ہے۔ عمیر کا جذبہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عمیر کی عمر 16 سال ہے۔ ایک خاتون ام ورقہ بھی اس مہم میں شامل ہونا چاہتی ہیں کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکیں۔ شہادت ان کی خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر یقینی صورتحال اور خطرات کی وجہ سے انہیں قافلے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ یہ خوشخبری ضرور سنائی ہے کہ ام ورقہ شہادت پائیں گی۔ اسی طرح ایک اور خاتون ام کبشہ ازریہ کو بھی اس لشکر میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ ان دونوں خواتین کو واپس مدینہ منورہ بھیج دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لشکر میں کوئی عورت شامل نہیں۔ ابو امامہ جہاد کے شوق میں اپنی بیمار والدہ کو چھوڑ کر چلے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے ابو امامہ کو واپس جا کر اپنی والدہ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو امامہ واپس چلے گئے، لیکن مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کی والدہ وفات پا گئیں۔ خوات بن جبیر اور حارث بن سما راستے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ کے لیے علی ابن ابی طالب اور ابو لبابہ بن عبد المنذر کو شامل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران روحہ کے مقام پر ابو لبابہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنا کر بھیجا تو مرشد ابن ابو مرشد کو اپنے ساتھ اونٹ کی سواری میں شامل کر لیا ہے۔ اس علاقے میں مارچ کے مہینے میں درجہ حرارت اوسطاً 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔
مقررہ فاصلہ طے کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترتے اور اپنے ساتھیوں کو باری باری اونٹ پر سوار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی پیشکش قبول نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار اور وہ پیدل چلتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اور شفقت سے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو نہ، میں اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 55 سال کی عمر میں گرمی کے موسم میں 110 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مدینہ منورہ سے نکل کر بدر پہنچنے میں 5 دن کا وقت لگا ہے۔ ابھی تک کسی کو گمان بھی نہیں کہ یہ مہم قافلہ روکنے کی بجائے جنگ میں بدل گئی ہے۔ بئر سکیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پانی پینے کے لیے کہا ہے۔ اسی مقام پر بڑا بہادر اور لڑنے کا ماہر خبیب بن اصاف خزرجی مال غنیمت کے لالچ میں مسلمانوں سے آ ملا ہے۔ صحابہ کرام اسے دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ وہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لشکر کے ساتھ جانے کی اجازت مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی۔ قریش مکہ اور مسلمانوں کی تیاری میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قریش جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، جبکہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے ہیں۔ ایک گھوڑا زبیر بن عوام کے پاس اور دوسرا مقداد بن اسود کندی کے پاس ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کارروائی کے لیے مسلمانوں کے پاس گھوڑے ہیں۔ مسلمانوں کی کل تعداد 313 ہے۔ اس قافلے میں انصار کے 140، جن میں سے بنی خزرج کے 70 اور بنی اوس کے بھی 70 افراد اور 173 مہاجرین شامل ہیں۔ یوں کل تعداد 313 بنتی ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 319 ہے۔ اگر مسلمان ابو سفیان کا قافلہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے ان کی تعداد اور تیاری کم نہیں ہے۔ قریش کی فوج رواں دواں ہے۔ ان کے کئی سردار جگہ جگہ رک کر واپس جانے کا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ابو جہل مان نہیں رہا۔ جوفہ کے مقام پر جہیم بن سلط بن مخرمہ بن مطلب نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جہیم بتا رہا ہے، میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار اور اس کے ساتھ اونٹ بھی ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، زمہ بن اسود، امیہ بن خلف، ابو البختری، ابو الحکم اور نوفل بن خویلد قتل ہو گئے ہیں۔ سہیل بن عمر قید ہو گیا اور حارث بن ہشام یعنی ابو جہل کا بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر میدان سے بھاگ گیا ہے۔ اس شخص نے اپنے اونٹ کی گردن پر نیزہ مارا اور اسے ہمارے لشکر میں چھوڑ دیا ہے۔ لشکر کا کوئی خیمہ نہ بچا جس پر اونٹ کا خون نہ لگا ہو۔ جہیم بن سلط کا خواب فوراً ہی پورے لشکر میں پھیل گیا ہے۔ ابو جہل جہیم سے کہہ رہا ہے، یہ لو، بنی مطلب میں ایک اور نبی آ گیا ہے۔ بہت جلد سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون مرنے والا ہے، ہم یا محمد اور اس کے ساتھی۔ تم اپنا خواب اپنے پاس رکھو۔ قریشی سردار نے کہا، شیطان تمہاری نیند میں تم سے کھیل رہا ہے، تم سب کچھ اس سے الٹ دیکھو گے۔ محمد کے بڑے بڑے ساتھی قتل ہوں گے اور قیدی بھی۔ مکہ سے بدر جاتے ہوئے ایک شخص نے طالب ابن ابی طالب سے کہا ہے، خدا کی قسم، ہم جانتے ہیں کہ تم بظاہر تو ہمارے ساتھ ہو لیکن دل سے تم محمد کے ساتھ ہو۔ طالب یہ بات سن کر اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ واپس چلے گئے ہیں۔ بنی ہاشم کے باقی لوگ بھی واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن ابو جہل نے ان میں سے کسی کو واپس جانے نہیں دیا۔ زمہ بن اسود نے جنگ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں ذی طوا کے مقام پر ایک مرتبہ پھر تیر کے ذریعے فال نکالی ہے۔ اس مرتبہ بھی تیر جنگ کرنے کے خلاف نکلا ہے۔ زمہ نے غصہ کرتے ہوئے وہ تیر ہی توڑ دیا ہے۔ سہیل بن عمر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ کہہ رہا ہے،
عمیر بن وہب نے بھی فال نکالی تو تیر جنگ کرنے کے خلاف نکلا تھا۔ یہ تیر تو خواہ مخواہ جھوٹی فال نکالتے ہیں، ہمیں جنگ پر ضرور جانا چاہیے۔ قریش بڑی شان و شوکت اور جوش کے ساتھ بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ وہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ قریش مکہ کی فوج میں 1000 فوجی اور 700 اونٹ موجود ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے مرد اور عورتیں ملا کر بھی مسلمانوں کی تعداد اس فوج سے کم ہے۔ قریش کے سردار باری باری فوج کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو جہل نے 10 اونٹ قربان کیے اور کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اگلے دن امیہ بن خلف نے غسان کے مقام پر 9 اونٹ قربان کیے ہیں۔ سہیل بن عمر نے قدید کے مقام پر پہنچ کر 10 اونٹ قربان کیے ہیں۔ اس کے بعد شیبہ بن ربیہ نے 9 اونٹ قربان کیے ہیں۔ جوفا کے مقام پر عتبہ بن ربیہ نے 10 اونٹ قربان کیے ہیں۔ اب وہاں پہنچ کر منبہ بن حجاج اور نبیہ بن حجاج نے 9 اونٹ قربان کر کے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ عباس بن عبد المطلب نے اگلے دن 10 اونٹ اسی مقصد سے قربان کیے ہیں۔ بدر پہنچ کر ابو البختری نے 9 اونٹ قربان کیے ہیں۔ یہ لشکر جہاں بھی رکتا ہے، ان کی کنیزیں گانے گا کر اور ناچ کر ان کے دل لبھاتی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ سورہ الانفال آیت 36 اور 37 ترجمہ۔ پیارے رسول، بے شک جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا ہے وہ بے دریغ اپنی دولت اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ان کی دولت اور اس کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن جائیں گے۔ یہ لوگ بدر میں شکست کھائیں گے۔ ایسے انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کریم چاہتا ہے کہ ناپاک اور پاک الگ الگ کر دیے جائیں۔ اللہ ان نہ ماننے والوں کی برائیاں اور آپ کے دشمن جمع کر کے ڈھیر کی صورت میں جہنم میں پھینک دے گا۔ یقیناً یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وادی بدر کے دونوں سروں یعنی شمال مغرب اور جنوب مشرق پر ریت اڑ اڑ کر جمع ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں ریت کے 2 ٹیلے بن چکے ہیں۔ سورہ الانفال میں العدوۃ الدنیا یعنی قریبی ٹیلا اور العدوۃ القصویٰ یعنی دور والا ٹیلا، یہی ٹیلے جو اب تک موجود ہیں، ان دونوں ٹیلوں کے درمیان جنوب مغرب میں ایک اونچا پہاڑ ہے جو جبل اسول کہلاتا ہے۔ اس پہاڑ کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ سمندر یہاں سے 16 کلومیٹر دور لیکن جبل اسول کی چوٹی پر جا کر نظر آتا ہے۔ قریش مکہ بدر پہنچ گئے ہیں۔ بدر کا میدان اس وقت خالی ہے۔ قریش نے اپنے خیمے اس ٹیلے کے پاس لگا کر پڑاؤ کیا ہے جسے عدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدوۃ الدنیا کے پاس زمین ریتلی ہے، اس جگہ پر چلنا پھرنا مشکل ہے۔ قریش نے اس میدان کے بہتر حصے پر پڑاؤ کیا ہے۔ قریش کا حلیف ایما غفاری لشکر کے لیے 10 اونٹ ساتھ لے کر کھانے کی دعوت کے لیے میدان بدر آیا ہے۔ اس نے اپنے والد کی طرف سے ابو جہل کو پیغام دیا ہے کہ وہ اسلحے اور فوج کے ساتھ مدد کے لیے بھی تیار ہے۔ ابو جہل کا جواب ہے، جہاں تک دوستی کا تعلق ہے تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم بہت بڑی فوج لے کر دشمن پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ہمیں اس اسلحے اور فوج کی صورت میں کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع، ہم آپ کے پیچھے سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رخسانہ بشیر کی آواز میں۔